اور پھر ہم اگر علماء کرام کے اندر دیکھیں تو وہ کسی حد تک ہمیں پھر وہی برداشت نظر آتا ہے. آیت اللہ شیخ کاشف الغطا کے بارے میں ملتا ہے. یہ واقعہ سنانا بہت آسان ہوتا ہے لیکن پریکٹیکلی اگر ہو جائے برداشت کرنا بہت سخت ہوتا ہے. آیت اللہ شیخ کاشف الغطا نے ایک مرتبہ ایک نئے مقام پر گئے تھے, وہاں پر نماز جماعت پڑھائی. جب نماز جماعت سے فارغ ہو گئے تو ان کے پیچھے کوئی صاحب موجود تھے. انہوں نے شیخ کاشف الغطا کو بلایا اور پیچھے گھومے تو شیخ کاشف الغطا سے کہا کہ میں مستحق خمس ہوں, خمس نکالو میرا حصہ. شیخ کاشف الغطا نے کہا ابھی تو میں نماز پڑھا رہا ہوں, میں کیا خمس دوں؟ کہا نہیں, خمس نکالو, تم بہت خمس جمع کرتے ہو, مجھے بھی خمس دو. اب آدمی جو ہے وہ تھوڑا سا خاموشی اختیار کر لیتا ہے کہ چلو یہ دو چار بول لے گا, اس کے بعد ختم ہو جائے گی بات. نہیں, وہ صاحب پیچھے پڑ گئے, خمس دو, تم آ کر بس یہ نمازیں پڑھاتے ہو, یہ کرتے ہو, وہ کرتے, ایسا ماما لگایا ہوا ہے, خمس چوری کرتے ہو, خمس نکالو ہمارا. اب شیخ کاشف الغطا نے کہا کہ بھائی میرے پاس نہیں ہے, اگر ہوتا تو میں تیری ضرور مدد کرتا. اس صاحب نے اپنا لعاب دین تھوک دیا کاشف الغطا پر. اب آدمی برداشت نہیں کر سکتا, یہ اسی کا ماننے والا برداشت کر سکتا ہے کہ جس کے آقا نے جنگ خندق کے میدان میں جب عمر بن عبد الود نے تھوک دیا تھا تو اس کو بھی چھوڑ دیا تھا, وہ چھوڑ سکتا ہے. تو شیخ کاشف الغطا نے جب اپنے اوپر یہ لعاب دین کو دیکھا, اپنے آبا سے اس لعاب دین کو صاف کیا اور صاف کرنے کے بعد کہا کہ مومنین کرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بیچارے مستحق کو خمس کی ضرورت ہے, تو آپ کے پاس ابھی فی الحال جو کچھ ہے اور آپ جو دینا چاہتے ہیں, میری عزت آبرو آپ کے سامنے ہے, آپ اس غریب کی تھوڑی سی مدد کر دیجئے. لوگوں نے بے تحاشا پیسے دیے اور جتنا شیخ کاشف الغطا کے پاس جمع ہوا سب کا سب اس صاحب کے حوالے کیا. کہا کہ میں تجھ سے معذرت چاہتا ہوں, میرے پاس ابھی کچھ نہیں تھا, اتنا ہی موجود ہے, یہ تو لے کر جا. تو یہ واقعات سننے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے. ایسے نہیں کہ اچھے اچھے واقعات اس کے بعد ہم نے واہ واہ کر لی اور بات ختم ہو گئی. یہ ہے ہمارے آئیکنز. اور یہ بات بھی ٹیلی ویژن پر کسی نے ڈسکس کی تھی کہ ہم بات تو کرتے ہیں رسول اللہ کے اخلاق کی, بات تو کرتے ہیں مولا علی کے اخلاق کی, کیوں ہمارے اندر وہ اخلاق پیدا نہیں ہوتا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کان, ہمارے دل لذتوں کے عادی ہو گئے. ہمیں کان کی لذت چاہیے, اچھے اچھے واقعات مل جائیں, دل کی لذت چاہیے, اچھی دل کی باتیں مل جائیں, بس اس کے بعد عمل نہیں. یہ بہت مشکل کام ہے. ایک مرتبہ نجف کے اندر قحط سالی آئی تو شیخ کاشف الغطا سے لوگ واقف تھے, مستجاب الدعوات ہیں, بہت بڑے عارف عالم دین ہیں. آئے ان کی خدمت میں, کہنے لگے کہ آقا جان آپ دعا کر لیجئے, ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا کے صدقے میں بارش نازل ہو جائے. شیخ کاشف الغطا اس رات حرم امیر کائنات میں جاتے ہیں, وہاں جا کر گریہ کرتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں اور فرماتے ہیں, بہت ساری چیزیں بیان کی ہوگی کہ پروردگار یہ تیری مخلوق ہے, یہ پیاسے ہیں, تیری طرف سے یہ رحمت کے منتظر ہیں. کہتے رہے دعائیں مانگتے رہے اور دعا مانگتے مانگتے روتے روتے بے ہوش ہو گئے. جب بے ہوش ہو گئے تو خواب میں مولا علی تشریف لائے اور مولا نے فرمایا اے کاشف الغطا تیری دعا قبول ہو سکتی ہے ایک شرط کے ساتھ کہ نجف سے کوفہ کے راستے میں ایک چائے والے کی دکان آتی ہے, تو اس چائے والے کو کہے کہ وہ بھی تیرے ساتھ دعا میں شریک ہو جائے اور وہ آمین کہے تو پھر بارش نازل ہوگی. اب شیخ کاشف الغطا بیدار ہوتے کہتے ہیں نہ مجھے کسی عالم کا پتہ بتایا, نہ مجتہد کا پتہ بتایا, نہ کسی دیندار مومن کا بظاہر پتہ بتایا, یہ چائے والا کون ہے کہ جس کا پتہ بتایا کہ وہ اگر آمین کہے گا تو دعا قبول ہو جائے گی. یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچتے ہیں اور اس کی دکان پہ پہنچتے ہیں. قہوہ بچی سے ملاقات ہوتی ہے. اب یہ پہلے تو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے, نہیں بتاتے کہ میں کیوں آیا ہوں. دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ نماز شب پڑھتا ہے, یہ اول وقت کی نماز پڑھتا ہے, طولانی نماز پڑھتا ہے, یہ روزے رکھتا ہے, صدقہ خیرات کرتا ہے, کرتا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے مولا نے بیان فرمایا. ایک دن اس کے ساتھ گزارا اور کہتے ہیں کہ مجھے اس کے اندر کوئی خاص ایکسٹرا آرڈنری چیز نظر نہیں آئی. میں واقعا حیران ہو گیا کہ مولا نے کیوں فرمایا کہ جاؤ یہ آمین کہے گا تو دعا نازل ہوگی, بارش نازل ہوگی. جب میں جانے لگا تو میں نے کہا کہ تجھے معلوم ہے میں کون ہوں؟ کہا میں عائشہ اللہ کے کاشف الغطا ہوں اور نجف کے مومنین آئے تھے میرے پاس کہ میں طلب باران کے لیے دعا کروں
دعا میں نے مانگی، مولا خواب میں آئے، مولا نے فرمایا جب تک تو آمین نہیں کہے گا اس وقت تک بارش نازل نہیں ہوگی۔ تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے جو مجھے نظر نہیں آتا اور مولا کا تو بڑا چہیتا ہے، بڑا مولا کا تو محبوب ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کہ اگر آپ کو مولا نے بھیجا ہے اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میں نے کون سی نیکی کی، ویسے تو آپ نے صحیح کہا کہ میں کوئی نیک آدمی نہیں ہوں، کوئی بہت زیادہ ایکسٹراڈنری، کوئی عارف نہیں ہوں، لیکن شاید جو نیکی مولا کو پسند آئی ہوگی وہ یہ ہوگی، اور آپ بھی اس بات کا اظہار کسی سے نہیں کیجیے گا، وہ یہ ہے کہ جب میری شادی ہوئی تو شادی کی رات میری دلہن نے مجھے کہا کہ اے شخص، میں امانت دار نہیں رہی اور مجھ سے خطا ہو گئی ہے، اور جانتا ہے کہ اس خطا کا مطلب کیا ہے، اس لیے اگر تو مجھے معاف کر دے تو یہ تیری مہربانی، اور اگر تو مجھے سزا دینا چاہے تو بھی میں حاضر ہوں، اور اگر تو مجھے طلاق دینا چاہے تب بھی مجھے منظور ہے، لیکن یاد رکھ یہ خطا، یہ عمل مجھ سے سرزد ہو چکا ہے اور باقی تیرے حوالے ہوں میں۔ شادی کی رات ذرا تصور فرمائیے گا، برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا اور کہتے ہیں کہ میں نے سوچنے کے بعد کہا، اے پروردگار تو ستار العیوب ہے، تو میرے عیوب پر بھی پردہ رکھے ہوئے ہے، اور اس کے عیب پر بھی اب تک پردہ تھا، یہ نہ بتاتی تو شاید مجھے پتہ بھی نہ چلتا، لیکن اس نے بتا دیا ہے۔ میں تیری ہی صفت اپنے اندر بھی پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو نے میرے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے، میں بھی جب تک زندہ رہوں گا میں اس کے عیب کو چھپاؤں گا اور کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ اس سے کون سا عمل ہو گیا۔ اور میں نے اب تک کسی کو نہیں بتایا تھا جب تک امیر کائنات نے تجھے میرے پاس نہیں بھیجا اور تو پوچھنے مجبور ہوا کہ تیرے اندر نیکی ایسی کون سی ہے، تو شاید ہو سکتا ہے یہ نیکی ہو۔ کہ اس کے بعد جب ہم طلب باران کے لیے گئے، میں نے دعا مانگی، بارش نازل نہیں ہوئی جب تک کہ اس مرد مجاہد نے آمین نہیں کہا، تب بارش نازل ہوئی۔ عزیزوں، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری مفاتی کی دعاؤں کے اندر، البتہ خبردار یہ اصلا مطلب نہیں ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن ان دعاؤں کے اندر، نمازوں کے اندر، سجدوں کے اندر، یہ پیشانی پر آ جانے والے نشانوں کے اندر، امام لباس، یہ ان ساری چیزوں کے اندر کوئی بہت بڑی کرامت ہے؟ اس کے اندر کوئی کرامت نہیں، ساری کرامت انسان کی نیت کے اندر ہے۔ اگر نیت میری ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نیک بندہ بننے کی کوشش کرتا ہوں، اپنے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر یہ ساری نیکیاں باقی رہتی ہیں۔